بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا سفر نامہ۔ معراج پیغمبری اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوا اور کس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پانی کے پاس لے کے سینہ چاک کیا۔ زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتاری سے چلتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دھکی دی اور کہا، دیکھا کیا کرتا ہے؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ نے اس کی طرف بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داغی تھا۔ پھر ایک نہایت حسین جمیل بنی سوری عورت نظر آئی۔ اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ نے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے۔ اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی افنشین سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صف باندھ دی گئی۔ جب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا، ہاں۔
تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتے اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مراحل پر مقیم تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کی موارث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا، یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کیتی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا، کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چرا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ ہے جو اپنے مال میں زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے یہ زیادہ ذمہ داریوں کا بارہ اپنے اوپر لادے چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ غیر ذمہ دار مقرر ہے جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا، اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا تھا، پھر نادام ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ دوسروں کی زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ جن کے ناخن تانبے کی تھے اور اپنے منہ سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ سود خور ہے۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا، دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ مرد عورت ہے جنہوں نے حلال بیویاں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔